السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ناظرین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا بھائی آفاق احمد۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہماری جو آپ سے گفتگو ہوئی تھی، یا جس ٹاپک پر میں نے گفتگو کیا تھا، وہ تھا اسلام میں سلام کی اہمیت۔ اسلام میں سلام کی اہمیت یا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ احادیث رسول کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت اور اس کا کیا مقام و مرتبہ بتایا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ پیارے ناظرین، آج موضوع گفتگو ہے کہ کیا یہود و نصارہ اور مشرکین سے ہم سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یہود و نصارہ مشرکین ہم سے سلام کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اگر اس کا جواب دیں گے تو کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے دیں گے، کیا اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ جی ہاں، ان تمام امور کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ کتاب الجامع میں سب سے پہلا باب، باب الادب، اس کی سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس پر ابھی موضوع گفتگو ہے، یعنی حق المسلم علی المسلم ست۔ اس حدیث کے اندر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق کا تعلق مسلمانوں کا آپس سے ہے، یعنی یہ جو 6 حقوق ہیں، ان حقوق کا تعلق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہے، نہ کہ ایک مسلمان کا کسی یہودی سے ہے، کسی کافر سے ہے۔ مسلمان کی قید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ یہ جو حقوق ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کا آپس میں ہے، کسی غیر مسلم سے ان حقوق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی یہودی، مشرک، نصرانی سے ہم سلام میں پہل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ابتدا میں مثلاً کسی یہودی مشرک سے ہمارے تعلقات ہیں، بزنس کی بنیاد پر یا اور کسی چیز کی بنیاد پر، اب راستے میں ہماری اس سے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، کسی اجتماع میں، میٹنگ میں ہماری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو کیا میں خود آگے بڑھ کر اس سے سلام کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس یہودی سے، مشرک سے، نصرانی سے آگے نکل کر، ہاتھ بڑھا کر کے میں اس سے سلام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کسی یہودی یا نصرانی سے سلام میں پہل مت کرو، ابتدا مت کرو۔ فَإِذَا، اگر تمہاری ملاقات کسی یہودی نصرانی سے راستے میں ہو جائے تو ایسی صورت میں تم راستہ تنگ کر دو، لیکن ان سے سلام مت کرو۔ پتہ یہ چلا پیارے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ ہمارے تعلقات کسی بھی چیز کی بنیاد پہ ہوں،
لیکن کسی یہودی مشرک یا کافر سے ہم سلام میں پہل نہیں کر سکتے، ابتدا نہیں کر سکتے، اور اگر راستے میں ہماری ان سے ملاقات ہو بھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اپنے سامنے آنے کی وجہ سے، راستے میں ملاقات کی وجہ سے راستہ اس کے لیے خالی کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے کہ وہ آرام سے نکل جائے. کیوں؟ ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اس سے عزت و احترام بھی نہیں دینی ہے. ہمیں اسے یہ نہیں احساس دلانا ہے کہ یہ ہمارا بے حد عزت و احترام کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس راستے سے تم چل رہے ہو، جس انداز سے تم چل رہے ہو، اسی انداز سے چلو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے کی وجہ سے تم راستہ خالی کر دو، کشادہ کر دو. ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے تمہیں ان سے سلام میں بھی پہل نہیں کرنا ہے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہم کسی یہودی اور مشرک یا نصرانی سے سلام میں پہل نہیں کر سکتے ہیں. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی مشرک ہم سے سلام کہتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، سلام کرتا ہے ہم سے، تو اس کے سلام کا جواب ہم دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اس سلسلے میں جمہور علماء اور علامہ ابن عثیمین رحمہم اللہ علیہ مجمعین وغیرہم کا کہنا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. چاہے یہودی ہو، مشرک ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اگر سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن سلام کا جواب دینے کا طریقہ مختلف ہوگا. اس طریقے سے ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے ایک مسلمان ہم سے سلام کرتا ہے اور ہم اس کے سلام کا جواب دیں گے. اس کا جواب الگ ہوگا. کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ ابن عثیمین اور جمہور علماء کرام جس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت کی بنیاد پر ان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ آیت ہے وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے کوئی سلام عرض کرے تو تم اس کے سلام کا جواب یا تو اسی انداز میں دے دو یا تو اس سے بہتر انداز میں دے دو. سورۃ النساء آیت نمبر 86. اسی آیت سے ابن عثیمین اور جمہور علماء کرام نے استدلال کیا ہے. اب سوال یہی ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب کس ڈھنگ سے دیں گے. تو سب سے پہلے بات یہ جان لیں، اگر کوئی مشرک، یہودی یا کافر ہم سے کہتا ہے السلام علیکم، تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا ہے وعلیکم السلام. صرف اتنا ہی جواب دینا ہے، اس سے زیادہ یعنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بڑھانا ہے. کوئی مشرک، یہودی، نصرانی ہم سے سلام کرتا، السلام علیکم کہتا ہے، تو اس کا جواب ہم صرف وعلیکم السلام سے ہی دیں گے، اس سے آگے کسی لفظ کا اضافہ نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی یہودی، مشرک، کافر کا ہم سے کہتا ہے السلام علیکم، یعنی السلام میں جو لام الف ہے، لام الف کو ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، عربی میں السلام کہتے ہیں موت. تو جب کوئی یہودی ہم سے کہتا ہے السلام علیکم یعنی تمہاری موت ہو، تم پر موت آئے، تو اس کا جواب ہم دیں گے صرف وعلیکم وعلیکہ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہیں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الیہود اذا سلموا علیکم بقول یقول احدهم السلام علیکم فقل علیک، رواہ مسلم، کہ جب یہودی تم سے سلام عرض کریں اور کہیں السلام علیکم تو تم اس کے جواب میں، ان کے جواب میں علیکہ کہہ دو. اتنا کافی ہے، علیکہ کے آگے کسی اور لفظ کا اضافہ نہیں کرنا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے.
تو معلوم ہوا کہ ہم ان کے سلام کا جواب دیں گے، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو صحیح حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر السلام علیکم کہیں گے تو صرف وہ علیکم کہا جائے گا، اور اگر السلام علیکم کہیں گے تو وہ علیکم السلام کہا جائے گا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کسی بھی شکل میں نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔